ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 6 ستمبر 2020 کی قرآن کلاس نمبر 44 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں. اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے، یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ. ایک فتنہ وہ ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے ٹیسٹ، آزمائش، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے، یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم. اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج کی ماڈرن فارم مہنگی مہنگی گاڑیاں. اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو. اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے. ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے. تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کے. تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں. تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے. یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو. جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑیں گی. پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو. واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے. جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہنا ہے کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویے اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تیسری حدیث، یہ آلموسٹ
12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، 2 تو میں چونکہ تمہیداً بیان کر چکا ہوں، یہ 10 احادیث ہیں کنزیکٹیو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے، بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو، تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا، نگاہ جھکا کر بات کرنا، جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں۔ سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے دو ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 161A، غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی 2 مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے اس سے مراد میاں بیوی نہیں، جو نامحرم رشتہ ہے، تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے، اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں، لیکن فون تک ہی، اس سے آگے نہیں، کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی، اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں، اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے، اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا، نہیں، جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں۔ تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا، تو پہلی نظر اس کی ہو گئی۔ اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی۔ 6ٹھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے، تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا، الٹا آپ 2 خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے۔ تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے، کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا۔
ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس سے مراد وہی چیز ہے. اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی غریب آدمی آیا, حضور نے کہا شادی کر لو, اور غریب ہو گیا, کہا دوسری کر لو, اور غریب ہو گیا, تیسری کر لو, چوتھی کر لو, پھر وہ امیر ہو گیا. سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا, بیڑا گرک کیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں, یہ میرا خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہیں. ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی. اچھا, 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت کرٹیکل ہیں, زبان اور شرمگاہ کا معاملہ. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے, سرسبز و شاداب ہے, اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا. دو چیزیں فرمائی, دنیا کی محبت, اس کی دولت کی محبت, اور عورت کی. یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان دو چیزوں میں رکھ دی ہے, عورت اور مال. باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرالریز ہوں گی. اچھی گاڑی مال کی کرالری ہے, زیادہ پلاٹس مال کی کرالری ہے. تو دنیا کی محبت, اس کے مال کی محبت, اور عورت سے بچنا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ, آمین ثم آمین. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. یعنی یہ حقیقت بات ہے, دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا, اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے. اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی ہیں. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے, وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن اسکالرس کا موقف ہے, ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو, اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی, فلاں سے فلاں گناہ کروایا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا, اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی, معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی, اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے. تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں, عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئیں. آخری بات پہ انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا, یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا.
تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر. تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ. اس میں میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی, 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں, لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں. مسئلہ نمبر 161A, نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی, اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ, وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق. اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں, اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں. آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, فرائیڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ہے, ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا ہے. اب آ جائیں ان آیات کی طرف واپس, اس آیت کی طرف, سورہ آل عمران آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے, حب الشہوات من النساء, خواہشات کی محبت عورتوں میں, والبنین, اور بیٹوں میں. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی, جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقتور. آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہیں اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے, اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے, وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم میں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں تھی. جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا, اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی, اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے, اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی بات, اس کو آپ 1,00,000 سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں, زمین میں دفنا دیں, جہاں مرضی پھینک دیں, اس کو زنگ نہیں لگے گا, یہ نئے کا نیا رہے گا. یہ سونے کی کوالٹی ہے, اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا. یہ کبھی خراب نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں, ان کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے, اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا, جس اصل ورتھ تو سونا ہے نا, ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے نا, اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی. دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسیپٹ ہوتا تھا, کرنسی والا صاحب نہیں تھا. آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی, لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا. اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, اس کی ورتھ ہے. تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر, وہی اس میں انٹرنسک چھپی ہوئی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو فیس ویلیو. آج کے نوٹ کی صرف فیس ویلیو ہے, اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, وہ بھی پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی آپ کو دے گا اگر ہوئے اس کے پاس. تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے, آپ دیکھیں یوٹیوب پہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا تو اب کس ریٹ پہ واپس کریں؟ بھائی آج کے ریٹ پہ واپس کریں, کیونکہ 40 سال پہلے اگر سونے کے سکے کسی سے آپ نے لیے ہوتے تو آج پھر سونے کے سکے ہی واپس کرنے تھے نا. یہ تو پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ نوٹ کی گرتی جاتی ہے نا, تو کسی کو آپ سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کلپ دیکھ لیں. والخیل المسومہ, اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے. اگلے زمانوں میں یعنی یہ ایک مہنگے ترین سواری تھی گھوڑے, خوبصورت نشان لگے ہوئے. آج کل آپ سمجھ لیں ایک
گاڑیاں بہترین قسم کی، والانعام اور چوپائے. خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے. آپ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دیکھیں، 3-4 ہزار بھینسیں پالی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو پتا ہے 3-4 ہزار، ایک بھینس جو ہے نا اچھی دودھ دینے والی، اس کی قیمت آلموسٹ 5 لاکھ ہے. 3-4 ہزار اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں نا، جو اس کی دودھ کی کمائی ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے پر منتھ، لاکھوں میں نہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کئی پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ مطلب یہ بھینسوں کو کھلا پلا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے ترس کھایا ہوا ہے بھینسوں کے اوپر. عام آدمی تو بیچارہ یہی دیکھتا ہے نا کتنا دودھ بیچ دیتے ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آج بھی مویشیوں کی اہمیت ویسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر. والحرث اور کھیتی. آپ ابھی بھی سندھ میں ایسے وڈیرے دیکھیں گے 2-2 3-3 گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کئی ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر زرعی اراضیاں ملتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ ظاہر کمائی کا ذریعہ ہے، مربے ملتے ہیں، ان کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بلکہ دنیا میں ٹیکنالوجی سے جو کھانے والے ملک ہیں نا، وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہوتی ہے، یہ کوئی اور ایشو بنتا ہے، تو دنیا میں سروائیو تو وہی ملک کریں گے جن کی زمین اگاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا، وہ اس کا میجارٹی پورشن سب کانٹیننٹ اور اس ایریے میں ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یہاں پہ زمین اگاتی ہے. پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ شفٹ ہوئے. امریکہ تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے، جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہے، زمین بھی زرخیز ہے. لیکن سونے کی چڑیا اس وقت بھی یہی علاقہ ہے. تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا، لیکن اگر زمین جہاں پہ اگاتی ہے وہ جگہ یوٹیلائز ہوتی رہیں تو وہ کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر سکتے. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی، یہ تو مجبوری ہے. زمین پہ تو چل نہیں سکتی، ٹائر تو نہیں ہے اس کے. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا، وہ اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے گا. تو بس اتنا ہی برتنا ہے، جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا، اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے. اس کو مزید آسان مثال سے سمجھیں. ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس. تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے. متاع، برتنے کی چیز. اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے جنت. اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، اور ہر چیز ہضم، کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے. آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا. اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ
دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے، اس نے فنا نہیں ہونا. نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے، نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننی ہیں. اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. 30 سال عمر ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہر کام جائز ہے، کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرو. قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے حضور. جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ، اللہ ناراض نہیں ہوگا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں. دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے، کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے، کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا. ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، دا ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ، اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی ہوئی ہے. ایک ڈاکومنٹری ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت. تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں، مثال دے کر، فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے. ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں، تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں، تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور فلم ستارے تھے نا، مرد و عورت میں، ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائی ہیں. اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائی ہیں. وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے، اچھا یہ ہے وہ بندہ. تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے. عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. اگر میں مروں نہ، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے نا. پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب. میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں. کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں، اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی، ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات، وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے، انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے،
فرشتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی، یہ والی دنیا کی محبتیں. انسان کو جب اللہ نے بنایا ہی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے، اس شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ، اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. جو شخص کہتا ہے نا جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن کا انکار ہے. ویسے ہی جذباتی جملے آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے صرف. اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے جی، یہ دعا سارے یاد کریں، درس کے بعد یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. بڑی چھوٹی سی دعا ہے. الذین یقولون، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑا ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. کمال دعا ہے. ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے، ٹھیک ہے نا، اب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اب گناہ کرتا رہوں گا اور تو معاف کرتا رہنا، نہیں، جو پہلے بھول چک ہوئی معاف کرنا. آئندہ کے لیے میں صحیح پٹری پہ چلوں گا. پھر بھی کبھی کہیں پہ کوئی شخص خطا کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. آمین. یہ دعا سارے یاد کریں جی درس کے بعد. الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں، اور صادقین ہیں، سچے ہیں، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹروتھ لورز ہیں. والقانتین والمنفقین، اور عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کریں. آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، صبر کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، تکبر نہیں، اور اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے. اب یہ اس آیت میں بھی 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ صبر کرنا ہے. زندگی جو ہے وہ صبر سے ہی عبارت ہے. کبھی گناہوں سے بچنے کا صبر، کبھی نیکی کی تکلیف اٹھانے کا صبر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پہ صبر. یہی 3 صبر ہیں جو کرنا ہے. دنیا کی ہر چیز ان 3 کے اندر لائی کرتی ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا صبر، گرمیوں میں روزے رکھنے کا صبر، گرمیوں کی چھوٹی راتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا صبر، رزق حلال کمانے کا صبر، مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر، اور حرام سے بچنے پر صبر. یہ بھی صبر ہے نا. راتوں رات انسان امیر ہو سکتا ہے حرام کما کے، لیکن صبر کرے، قناعت کر لے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریٹر ایک ہے، ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں۔ تو یہ ہے بابوں کی ڈاکٹرن، اور ایک ہے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ڈاکٹرن، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا، اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتی ہے آیت۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، راندہ درگاہ نہ ہو جائے۔ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عشق دے چلے نہیں، عقل والے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، بس تسی اللہ ہو ہی پڑھ دو، اے ہو ہو رہا ہے وہ۔ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ جسے چاہے جس وقت چاہے وہ پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کی اس کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا میں اس نے موقع دیا ہے، فوراً نہیں پکڑوں گا، ڈھیل دوں گا، شاید میری طرف پلٹ آئے۔ یہ اس کی حکمت والی کوالٹی ہے جو اس کے غالب والی کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے۔ اللہ کی ایک کوالٹی دوسری کو بیلنس کرتی ہے، لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے جو اللہ نے ڈومیننٹ اپنے بارے میں فرمایا ہے، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں نے رحمت والے عنصر کو بھاری رکھنا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پہ اپنے پاس ایک کتاب میں یہ عبارت لکھ لی تھی، یعنی لوح محفوظ میں، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وہاں بیلنس نہیں ہے، وہاں پہ اگر بیلنس ہوتی پھر تو مارے جاتے سارے، جو سورہ فاتر کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے ارض پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ عدل پہ آئے نا، یہ ویسے بات تو کرنا آسان ہے، دنیا دین ساتھ ساتھ دی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے دین کے لیے 12 دنیا کے لیے ہیں، یہ کیا کہہ دیا بھئی؟ تو جو کہانی کرائی ہے وہ جواب دیتا ہے نا تنوں۔ کسی چیز کو میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر کے کسی کے سامنے رکھا جائے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے۔ ویسے تو آپ جتنے مرضی جملے بولتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے، یعنی ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام۔
اللہ کی مرضی سے چلنا. مسلم بھی کہتے ہیں جو تابع فرمان ہوتا ہے, اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی, وہ خدا کی مرضی کا پابند ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز, انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بینہم کی وجہ سے, آپس میں ضد, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد. ایڈلر کی سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ بھی اللہ نے ہر بندے کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر سپرسیڈ کروں. سوائے علم والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ جب ان کی غلطی ہائی لائٹ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتے ہیں, ورنہ انسان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ دوسرے پہ غلبہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان سو کالڈ اہل علم نے, جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیوز اور کرسچنز, جو پہلے تو انتظار میں تھے پیغمبر آخر الزمان کے اور سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا, تو یہ ضد کی وجہ سے کیا. علماء یہود نے ایک ضد اختیار کی نا, ان کی چودراہٹ چھن جانی تھی. اور یہ مینٹالٹی آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے ہی چل رہی ہے. یہاں پہ بھی جو مولوی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں, تو وہ اوپر آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں, ان کے چیلوں کو دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کس طرح جھوٹی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ کے لیے, زدم زدہ. تو یہ دنیا میں تو کو کہانی کرا لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا حساب لینے والا ہے. یہ آگے چل کے پھر آئے گا, اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہے. جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا, اللہ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا. یہ جیوز اور کرسچن کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول ہوگا. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ سنی اسلام, شیعہ اسلام, بریلوی اسلام, صرف اسلام, اسلام اسلام. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. اے نبی, اس کے باوجود بھی اگر یہ جیوز اور کرسچنز کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے, اللہ کی وحی کو مان لو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم رخ پھیرو گے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو یاد رکھنا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے, بات منوانا نہیں ہے. یہ ہے اصل میں کتابوں کا خدا. کتابوں کا خدا کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مانو, بلکہ دھونس کے ساتھ کہتا ہے مانو گے بچ جاؤ گے, نہیں مانو گے رگڑا لگ جائے گا. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اچھا, اس میں ایک وہ حصہ رہ گیا تھا. ہاں جی, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی, جاہلوں سے بھی, یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا, امی تھے, ان پڑھ. اسلمتم, کیا تم اسلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمے تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا. واللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کو یہی حکم ہوا ہے نا, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائیں
ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. جو ڈرنے والا نہیں اس کو کہا کہ چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے رہا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اس کو چھوڑ دیں جو بدبختی کے اوپر اترا ہوا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اس کو تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، پھر وہاں پہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. سورہ الفرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آنی. موت آئے تو کام تمام ہو جائے، نہیں موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز بنی اسرائیل. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو نہ حق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے، خوشخبری یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دیں. انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا. رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا. مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر، جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی، اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے خود ان سے بدلہ لیں گے. تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا وہ بھی ختم. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جیوز اور کرسچن. کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے. تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا. ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے. اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے
کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا سرکار, تسی بھی یہی کر رہے ہو. میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات پہ. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے, ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. اور جی اللہ نو ساڑی نمازاں نہیں چاہیے جی, اللہ چاہے تو چھوٹی جی نیکی تے بخش بھی سکتا ہے, تے اللہ چاہے تو چھوٹے جی گناہ تے پکڑ نہیں سکتا. یہ گل نہ کرو جی, کوئی چنگی چنگی گلاں سناؤ. جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے سیلف کانسیپٹس نے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں, یعنی قیامت کا دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے, اچھے یا برے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کانسیپٹ آ گیا جی اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے. بھئی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کو سجدہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے اپنے لیے. وہ اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. پھر پوری کتابوں کا, الہامی کتابوں کا مقدمہ, پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے, ایک سیریس کریشن ہے انسان کی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کا انکار لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے, اور آخرت کی کس باقی رسولوں کے کیس میں, انبیاء کے کیس میں آ بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی الہامی کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.